ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير البرى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف البرى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشریف الغوث الاعظم والحمد للہ رب العالمین. صدر اجلاس حضرت سید جاوید مکرم، جمیع بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ نے انتہائی خوبصورت خطاب حضرت قاسم خمیسی پاشا صاحب سے سماعت فرمایا اور بہت سے پہلوؤں پر انہوں نے انتہائی توجہ دلائی اور بہت خوبصورت پہلوؤں کو انہوں نے اپنی تقریر میں اجاگر فرمایا. عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ جلسہ دو عنوانات پر رکھا گیا ہے. پہلا عنوان، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ولادت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہے، اور دوسرا جو عنوان ہے آج کے جلسے کا، وہ ہے استقبال ماہ رمضان. یہ ایک انتہائی خوبصورت عنوان، دونوں ایسے عنوان ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. عزیزان گرامی قدر، رمضان آتا ہے تو بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اور غوث اعظم دستگیر تشریف لائے تو بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے. عزیزان گرامی قدر، دونوں کے دونوں ہمارے ایمان کے ضامن ہیں. رمضان بھی ہمارا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، غوث اعظم دستگیر بھی ہمارا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے ذکر مبارک کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: من یہد اللہ فہو المہتد. عزیز دوستو، ہدایت یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. صحت بھی بہت بڑی دولت ہے، راحت بھی بہت بڑی دولت ہے، اچھا خاندان بھی بہت بڑی دولت ہے، پیسے کا ہونا بھی ایک دنیا میں بہت بڑی دولت ہے، نیک بیوی بچوں کا ہونا بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے. مگر ان ساری نعمتوں کو ہم نماز میں نہیں مانگتے. عزیزان گرامی قدر، نماز میں جو چیزیں مانگی جاتی ہیں اس میں استقامت ہے، اور عزیزان گرامی قدر، نماز میں جو مانگی جاتی ہے وہ مغفرت ہے. اور یہ چیز بھی نماز میں اختتام میں عام طور پر ہم مانگتے ہیں. جب ہم قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی 2 رکعتوں کے اختتام پر، یا 3 رکعتوں والی نماز کے اختتام پر، یا 4 رکعتوں والی نماز کے اختتام پر ہم چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں. مگر ایک دعا ہے جو ہم مسلسل مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، سنت میں بھی مانگتے ہیں، فرض میں بھی مانگتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جس کو ہم مانگتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اس دولت کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت سے بڑی اس کائنات میں کوئی دولت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من یہد اللہ فہو المہتد. اے لوگوں، ہدایت نہ کسی بازار میں ملتی ہے، نہ ہدایت کو کہیں سے خریدا جا سکتا ہے. من یہد اللہ، اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یعنی ہدایت کا تعلق انسان کی محنت سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ جس پر فضل فرمائے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ جس کو ہدایت سے محروم کر دینا چاہے، نہ اس کو قرآن ہدایت دے سکتا ہے، نہ اس کو سنت ہدایت دے سکتی ہے، نہ اس کو کوئی صحبت ہدایت دے سکتی ہے. ہدایت کا تعلق اللہ سے ہے، ہدایت کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم لوگوں کا ذکر کرتا ہے: ومن یضلل، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا تعلق کیسا، اس کی پہچان کیا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد له ولیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے حبیب، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا مرشدہ، اور اس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت
دونوں کے درمیان ایک سبب رکھا ہے. وہ سبب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس کو ولی مل جائے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جس کو ولی نہیں ملتا وہ زندگی میں کبھی ہدایت پا نہیں سکتا. عزیزان گرام قدر، ولایت ایک ایسا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کو ولایت یا ولی مل جاتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو مرشد نہیں ملتے اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی. عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے مرشد یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، پوری دنیا کے سارے ولی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ولیوں کے لیے بھی کوئی وسیلہ ہے، ولیوں کے لیے بھی کوئی مرشد ہے، ولیوں کے لیے بھی کوئی رہنما ہے. عزیز دوستو، پوری دنیا کے سارے ولی امت کے ولی ہیں اور غوث الاعظم دستگیر سارے ولیوں کے ولی ہیں. عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے ولی یہ امت کے مرشد ہیں اور غوث الاعظم دستگیر مرشدوں کے مرشد ہیں. عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے ولی پوری دنیا کے انسانوں کے پیر ہیں اور غوث الاعظم دستگیر پیروں کے بھی پیر ہیں. عزیز دوستوں، تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر جس کو مل گئے اس کو ہدایت مل گئی، اور جس کو غوث الاعظم دستگیر نہیں ملے وہ زندگی بھر در بدر پھرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں حضور نے واضح طور پر اعلان فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی مستند حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت میں 73، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73 گروپس نئے نئے انداز کے ساتھ میری امت میں آئیں گے. عزیز دوستو، جس گروپ کی طرف آپ دیکھیں گے ان کے ایک ہاتھ میں کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں سنت ہے. عزیز دوستو، وہ کتاب کی بات بھی کرتے ہیں، وہ سنت کی بات بھی کرتے ہیں، وہ قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، وہ حدیث رسول کی بات بھی کرتے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ہدایت سب کو نہیں ملتی. ہدایت پر کون قائم رہتا ہے؟ میرے دوستو، ہدایت پر آج قائم کون ہے؟ مختلف جماعتیں ہیں. میں کسی جماعت کا عیب بیان کرنے نہیں بیٹھا، ان کی اپنی مرضی ہے، مگر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کا ادب کرتے ہیں اہل بیت کے بغض کے ساتھ، کچھ ایسے ہیں اہل بیت کا ادب کرتے ہیں صحابہ کرام کے بغض کے ساتھ. عزیز دوستو، کچھ لوگوں نے اہل بیت کو تھاما، صحابہ کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے صحابہ کو تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے خلفائے راشدین کو مانا. تو عزیز دوستو، حضور کے گھرانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگوں نے حضور کے گھرانے کو چاہا تو خلفائے راشدین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر جو غوث اعظم دستگیر کا ہو جاتا ہے، عزیز دوستو، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ جو غوث پاک کا دیوانہ ہوتا ہے وہ حضور کی اہل بیت کا بھی دیوانہ ہوتا ہے، حضور کے صحابہ کا بھی دیوانہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا نام لینے والا کبھی مولا کائنات کا بغض اپنے سینے میں نہیں پال سکتا. غوث پاک کا نام لینے والا کبھی حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ نہیں ہو سکتا. غوث اعظم دستگیر کا چاہنے والا کبھی سیدہ کائنات کی بے ادبی نہیں کر سکتا. غوث پاک کا چاہنے والا کبھی فاروق اعظم کا بے ادب نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کو وہ نصیب ہو گئے اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. اور عزیز دوستو، غوث اعظم کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے وہ ولیوں کے مرشد ہیں. آپ نے اتنی بڑی بات کہی، کیا سارے سلسلے کے سارے ولیوں کے وہ پیر ہیں؟ وہ تو قادریوں کے پیر ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں جواباً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مرید کرتا کیا ہے؟ مرید جاتا ہے اپنے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ دے کر اس کو اپنا پیر قبول کرتا ہے. عزیز دوستو، پوری دنیا کے ولی کرتے کیا ہے؟ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، غوث پاک کے قدموں میں اپنی گردن دے دیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ہاتھ میں ہاتھ دینے والا جب مرید ہوتا ہے تو پھر قدموں میں گردن دے دینے والا کیا ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، پوری دنیا کے سارے ولی گردن جھکاتے ہیں. اب جو بولتا میں نہیں جھکاتا، عزیز دوستو آپ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو اللہ غوث پاک سے دور کر رہا ہے، جس کو اللہ ولیوں کے ولی سے دور کر رہا ہے، جس کو اللہ اپنے محبوب سے دور کر رہا ہے، دراصل اللہ اس کو ہدایت سے دور کر رہا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے جوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے جوڑا. تو عزیز دوستو، ہمارا آپ بڑے خوش نصیب ہیں. غوث پاک کی دیوانگی، غوث پاک کی عقیدت، غوث پاک کی چاہت، غوث پاک کا ادب، غوث پاک کی محبت اگر کسی جماعت میں پائی جاتی ہے، بلا شک و شبہ وہ ایک ہی جماعت میں پائی جاتی ہے، اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کسی اور جماعت میں یہ محبت نہیں پائی جاتی، یہ عقیدت نہیں پائی جاتی. اور غوث پاک کا قصہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، کوئی دربار آپ دیکھیں،
کوئی بھی دربار آپ جا کر دیکھیں، کسی کا نام ہو یا نہ ہو، غوث پاک کا نام ضرور ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے دو بڑے مشہور دربار ہیں، بابا شرف الدین کا دربار، عزیز دوستو درگاہ تک آپ بعد میں پہنچتے ہیں، غوث پاک کے نشان مبارک تک آپ پہلے پہنچتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرات یوسفین کا دربار، حیدرآباد کا بہت بڑا دربار، عزیز دوستو حضرات یوسفین کا جو دربار ہے مزار مبارک نیچے کی طرف ہے، سران غوث اعظم دستگیر کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت یوسفین چشتی ہیں، حضرت بابا شرف الدین سہروردی ہیں۔ میں حضرت میرا حسین بغدادی کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، عزیز دوستو وہ تو بیٹے غوث اعظم دستگیر کے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر میں شاہ رفیع الدین سرکار کا نام نہیں لے رہا، وہ تو بیٹے غوث اعظم دستگیر کے ہیں۔ اگر ان کی دربار میں، ان کی درگاہ میں، ان کے دربار میں اگر غوث پاک کا جھنڈا نظر آ جائے، حیرت کی بات نہیں، وہ تو بچے ہیں ان کے، وہ بابا کا جھنڈا لگا کر بیٹھے، حیرت کی بات نہیں۔ حضرت یوسفین اولاد غوث پاک کی نہیں ہے، حضرت بابا شرف الدین اولاد غوث پاک کی نہیں ہے، مگر جھنڈا غوث پاک کا لگاتے ہیں اور بتلاتے ہیں ہم اولاد تو غوث پاک کی نہیں ہے مگر فیض غوث پاک کا باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ہیں غوث اعظم دستگیر، حضرت بابا شرف الدین کے پیر ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا تھا یہ بغداد کے آخری قطب ہوں گے، ان کے بعد بغداد میں کوئی قطب نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے کیوں قطب نہیں ہوگا؟ ہر علاقے میں قطب ہوتا ہے، بغداد میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جہاں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے وہاں تارے نہیں نکلا کرتے، غوث پاک جہاں خود موجود ہو وہاں کسی تارے کی ضرورت کیا ہے، وہاں کسی قطب کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیز دوستو حضرت پیران پیر نے فرمایا آخری قطب بغداد کے شہاب الدین سہروردی ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی، وہ ریکارڈنگ بھی فیس بک پر ہے۔ میں نے وہاں کے سجادہ نشین سے پوچھا حضرت شیخ شہاب الدین کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے، آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا الشیخ شہاب الدین هو رأى بعینہ الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا شیخ شہاب الدین سہروردی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے عبد القادر جیلانی کا جلوہ دیکھا ہے۔ تو عزیز دوستو بہرحال جتنے ولی ہیں غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، اب جو پیار نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، اے میرے حبیب اللہ جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آپ ہرگز اس کے لیے نہ کوئی ولی پائیں گے نہ کوئی مرشد پائیں گے۔ مرشد اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو غوث پاک کے حوالے سے باتیں بہت ہے، وقت کے اندر گنجائش نہیں۔ دوسرا جو آج کا موضوع ہے وہ استقبال رمضان المبارک۔ عزیز دوستو یہ کیسا مبارک مہینہ ہے، کیا مہینہ ہے عزیز دوستو، اس کا قصہ کیا ہے، یہ آتا کیوں ہے، اس مہینے کی آمد ہوتی کیوں ہے، یہ سال ہر سال یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا ہو جاتا ہے، اللہ یہ مہینہ دیتا کیوں ہے، اس مہینے کی شان کیا ہے؟ عزیز دوستو اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ عزیز دوستو یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے رمضان، اب 2 دن باقی رہ گئے ہیں، کل کی 1 عشاء درمیان میں ہے، پرسوں کی عشاء کے ساتھ انشاءاللہ تراویح ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر 1 دن باقی ہے، ہمارے دن کی کیفیتوں کا حال آپ نے پوچھیں۔ عزیز دوستو یہ رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے، رجب کا مہینہ آتا، رجب کا چاند حضور پاک علیہ السلام دیکھتے، حضور کے دستہائے مبارک اٹھتے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہنس کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور حضور پاک علیہ السلام چاند دیکھا ہے رجب کا، رجب کے 30 دن باقی ہیں، شعبان کے 30 دن باقی ہیں، رمضان پورے 7 دن کے بعد آنے والا ہے، مگر حضور کی نظریں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ حضور چاہتے کیا ہے؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ رجب دے دے، انہیں دیا ہے اس کو سلامتی دے دے، اے اللہ شعبان تو نے دیا ہے اس میں برکت دے دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور 7 دن قبل سے انتظار کرنے رکھتے ہیں، کس کا؟ رمضان کا۔ عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں یہ حضور ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ عزیز دوستو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ میرے دوستو معراج کی شب ہے اور وہ کالی کملی اوڑھے آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہے، رسول اللہ کے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں کھول کر جبریل کیسے آنا ہوا، عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ عزیز دوستو بھی حضور نہیں نکلے، بیت المقدس میں
کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جمع ہو گئے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، داؤد بھی موجود ہے، زکریا بھی موجود ہے، الیاس بھی موجود ہے، ذوالکفل بھی موجود ہے. عزیز دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر بیت المقدس میں جمع ہے. کس کی خاطر؟ سارے پیغمبروں کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، وہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، ہم آقا کا انتظار کر رہے ہیں. عزیز دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ انتظار کرتے ہیں رسول اللہ کا، اور رسول اللہ انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا. عزیزان گرامی قدر، آپ تمام لوگ جانتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے اس کو سجایا جاتا ہے، نیا کفن پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، سرما لگایا جاتا ہے، مسجد کو اس کا جنازہ لایا جاتا ہے. سارے لوگ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. وہ کوئی متقی ہو یہ ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بلی ہو یہ ضروری نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، وہ کوئی مجتہد ہو یہ ضروری نہیں ہے، وہ کوئی محقق ہو یہ ضروری نہیں ہے. وہ رکشہ چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک گناہگار شرابی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا اکرام یہ ہے کہ سارے مسلمان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور اس کو جب وہ جانے لگتا ہے لوگ اس کو کھانا دینے کے لیے دوڑتے ہیں. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی میں تو کوئی اس کی عزت نہیں تھی، اتنی عزت اس کی کیوں کی جا رہی ہے؟ قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں کرتا. ہر مرنے والا مسلمان قبر میں جا کر انتظار کرتا ہے تو آمنہ کے لال کا انتظار کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، وہ دیدار کرنے والا ہوتا ہے. عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیں اس کی عزت اس واسطے ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے. ہر مرنے والے کو انتظار ہے آمنہ کے لال کا. عزیزان گرامی قدر، پیغمبر جس کا انتظار کرے وہ ہے مصطفیٰ. جس دن وہ دنیا میں تشریف لانے والے تھے میرے دوستو پوری دنیا جانتی ہے، سارے آسمان کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے، جنگل کے جانور ان کا انتظار کر رہے تھے، سمندر کی مچھلیاں ان کا انتظار کر رہی تھی. عزیز دوستو، جنت کی حوریں ان کا انتظار کر رہی تھی. یہ پوری کائنات ان کی منتظر تھی جس دن ان کی دنیا میں جلوہ گری ہونے والی تھی. جن کا انتظار پوری کائنات کرتی ہے وہ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ ایک مہینے کا انتظار کرتے ہیں. یہ مہینے میں رکھا کیا ہے؟ عزیز دوستو، یہ کون سا مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کریں، جس کا انتظار محبوب خدا کریں؟ اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب اس کا انتظار کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، کیا بدلتا ہے؟ نہ دن بدلتے ہیں، نہ راتیں بدلتی ہیں، نہ صبح بدلتے ہیں، نہ شامیں بدلتی ہیں. شعبان اگر 24 گھنٹے کا ہے، رجب اگر 24 گھنٹے کا ہے، شوال اگر 24 گھنٹے کا ہے، ذیقعد اگر 24 گھنٹے کا ہے، ذی الحج اگر 24 گھنٹے کا ہے. عزیزان گرامی قدر، رمضان کی راتیں اور رمضان کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، قصہ کیا ہے؟ دراصل آخر اتنی اہمیت رمضان کی کیوں ہے؟ تو عزیز دوستو، دنیا کی بات یہ تو 50 باتیں ہیں، ایک بات ضروری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان گرامی قدر، ہوتا کیا ہے؟ عزیز دوستو، بات بنیادی یہ ہے کہ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ غفور اللہ، وہ غفار اللہ، وہ ودود اللہ، وہ مجید اللہ، وہ باعث اللہ، وہ شہید اللہ، وہ حق اللہ، وہ وکیل اللہ، وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اللہ. وہ کرتا کیا ہے؟ عزیز دوستو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخش کر خوش ہوتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرما کر خوش ہوتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کر کے خوش ہوتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ فضل فرما کر خوش ہوتا ہے. عزیز دوستو، 11 مہینے اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اے ظلم کرنے والے اپنے نفسوں پر باز آ جاؤ، اب تم نے مجھ سے دوریاں بنائی، ایک ایسا مہینہ میں دے رہا ہوں کہ سارے گناہ گاروں کو میں مغفرت فرما دوں گا. عزیز دوستو، مغفرتوں کا فرمانا عام ہوتا ہے، یہ ہے رمضان. عزیز دوستو، کیوں فرماتا ہے اللہ مغفرت؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ ہے ہی مغفرت فرمانے والا. عزیز دوستو، وہ کیوں معاف فرماتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا. عزیزان گرامی، وہ کیوں فضل فرماتا ہے؟
اس واسطے کہ اس کا کام ہی فضل فرمانا ہے۔ عزیز دوستوں، وہ عفو در گزر سے کام کیوں لیتا ہے؟ اس کی شان ہی یہ ہے، اسی لیے حضور کتنی محبت سے کہا کرتے تھے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، صرف معاف فرمانے والا نہیں، تحب العفو، تو معاف فرمانے کو پسند کرنے والا ہے۔ جب یہ دو باتیں کوئی بندہ اللہ سے کہے، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور تو معاف فرمانے کو پسند کرنے والا ہے، اللہ بولتا ہے تو نے بات تو انصاف کی کیا، بول چاہتا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے فاعف عنی، اے اللہ مجھے گناہ گار کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نے اتنی محبت سے کہا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایسی سب ہم بول نہیں سکتے تھے، یہ سکھلایا ہے آمنہ کے لال نے۔ میرے دوستوں، اتنے اچھے الفاظ ہمارے پاس کہاں، ہماری گندی زبانیں، ہمارے یہ گندے دماغ کہاں اتنی اچھی اچھی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ حضور سے دیکھیں حضور کیسے اپنے اللہ کو مناتے ہیں، انک عفو، تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ جو ہی آپ یہ بولتے ہیں اللہ کو بڑا پیارا، تو کیا پتے کی بات اس نے کہی ہے، میں واقعی بہت معاف کرنے والا ہوں، اور کیا ہے میرے بندے، تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند فرما۔ اچھا ایسا ہے تو میں معاف کرنے کو بہت پسند فرما، ہاں اللہ ایسا ہی ہے، اب بول کیا بولنا ہے، فاعف عنی، بات چھوٹی، مولا مجھے معاف فرما دے، قصہ ختم، جا تجھے معاف فرما دیا۔ اور اسی سلسلے وہ کیسا ہے، بہت کریم، بہت رحیم۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ بس جو ڈسٹینس بن گیا ہے اس ڈسٹینس کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ ڈسٹینس بنایا کس نے ہے؟ اللہ کبھی اپنے بندے سے ڈسٹینس نہیں بناتا، اللہ کبھی اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں فرماتا، اللہ کبھی اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے نہیں بھگاتا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ ایسا ہے جو اس کو پکارتا ہے، اللہ کبھی اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے مصطفیٰ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دینا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تو ہے بہت قریب، ڈسٹینس بنایا کس نے؟ دنیا بنائی کس نے؟ دور بھاگا کون؟ اللہ کو اگنور کیا کس نے؟ عزیز دوستو، یہ ساری خطائیں انسان کی ہیں، یہ سارے گناہ انسان کے ہیں۔ جب بندے نے ڈسٹینس بنا لیا تو ڈسٹینس رہنے دینا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بندے نے بنایا ہے مگر میں اپنے بندے کو دور رہنے نہیں دوں گا، میں رمضان لاؤں گا، اور جب رمضان آئے گا شیطانوں کو میں بند کروں گا، جب رمضان آئے گا میں جنت کے دروازے کھول دوں گا، اب رمضان آئے گا میں رحمتوں کی برسات کروں گا، رمضان آئے گا میں اپنے بندوں کو مسجدوں کی طرف کھینچوں گا، اب رمضان آئے گا میں اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا، اب رمضان آئے گا میرے بندے میرا پاکیزہ کلام سنیں گے، اب رمضان آئے گا وہ بندے جو کبھی فجر کے لیے نہیں اٹھتے وہ سحر سے اٹھ کر مجھے پکارا کریں گے، اب رمضان آئے گا۔ عزیز دوستو، شیطان 11 مہینے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت رمضان لاتا ہے شیطان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، رمضان ہے کیا؟ اللہ سے قرب کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ سے دل لگانے کا مہینہ، اللہ رب العزت کو دل دے دینے کا مہینہ۔ عزیز دوستو، اللہ ہے کیسا؟ عزیز دوستو، اللہ ایسا ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ ہے کیسا؟ اللہ جیسا ہے ویسا کوئی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، فرماتا ہے اس جیسا کوئی نہیں۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، لا ضد لہ، اس کی ضد کوئی نہیں، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، لا مثل لہ، اس کا مثل کوئی نہیں، لا مثال لہ، اس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ لاجواب ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بہت کریم، وہ بہت رحیم ہے۔ عزیز دوستوں، وہ کیسا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، تیزی سے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ کیسا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اور اگر آپ دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے، وہ کیسا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاریخ الاولیاء سے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ ہمارے پیروں میں ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل قادری تشریف فرما، ان کے بھی پیر ہیں، حضرت قاسم قمیسی صاحب تشریف فرما، ان کے بھی پیر ہیں۔ یہ گناہگار آپ سے خطاب کر رہا ہے، میرے بھی پیر ہیں۔ حضرت جاوید پاشا صاحب تشریف فرمائے، حضرت کے بھی پیر ہیں۔ کون ہے؟ ان کا نام ہے حبیب اعظمی، حبیب اعظمی ان کا نام۔ عزیزان گرامی قدر، کرتے کیا تھے؟ اب وہ پرانا قصہ نہیں سنانا چاہیے مگر اللہ کیسا ہے وہ بتلانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ کرتے کیا تھے؟ عزیز دوستوں، یہ ماضی ہے، اب تو پیر ہیں، سب کے پیر ہیں، دنیا کے پیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب تو بہت بڑا مقام ان کا۔ کرتے کیا تھے؟ سود،
سود پر رقم لیتے تھے اور سود کھاتے تھے، زندگی ان کی اسی طرح گزرتی رہی۔ ایک دن گزر رہے ہیں گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی جانوروں کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، کبھی بچوں کے دلوں میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ گزر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے کھیلتے کھیلتے حبیب اعظمی کو دیکھا، 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے حبیب اعظمی سود کر کے جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ بچوں نے کہا اے بچوں ہٹو، وہ دیکھو سود خور حبیب اعظمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی خاک ہمارے جسموں پر پڑے اور ہم بھی جہنمی بن جائیں۔ بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت ملے، اللہ چاہتا تھا کہ ان کو راہ راست پر لائے، اللہ چاہتا تھا کہ ان کی زندگی بدل دے۔ عزیز دوستو، اللہ کب کس کی زندگی بدل دے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نہیں بدلنا چاہے تو انسان 70 سال کا ہو کر بھی گمراہ رہتا ہے۔ اللہ نہیں بدلنا چاہے حیدرآباد میں نہیں، مکے میں کوئی پیدا ہو جائے، مدینہ میں کوئی پیدا ہو جائے، محروم ہو جاتا ہے ہدایت سے۔ اللہ نہیں بدلنا چاہ رہا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ کون لوگ تھے؟ حضور موجود ہے، اللہ نے نہیں بدلنا چاہا، قصہ ختم۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے زمانے میں مکہ اور زمانے پیدا ہو کر بھی کوئی نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اللہ نہیں بدلنا چاہتا، اور اللہ بدلنے پر آئے کوئی بہت دور بیٹھے بھی دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بہت دور بیٹھے ہوئے سے قرنی بن جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، نہ انہوں نے دیکھا ہے حضور کو، نہ دیدار کیا حضور کا، مگر ایسے دیوانے ہیں کہ تاریخ بنا دی۔ عزیز دوستو، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ بدلنے پر آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نہیں بدلنا چاہے، بندہ احرام پہنے کعبے کو جائے، حاجی کہلوایا تو کیا ہوا؟ عزیزان گرامی قدر، کعبے جائے، حاجی بن جائے، پلٹ کر آتے وہی پرانی روش۔ عزیز دوستو، پچھلے زمانے میں لوگ اتنا نہیں جاتے تھے عمرے کو جتنا اب جا رہے ہیں، مگر وہی پرانی زندگی، جاتے ہیں پلٹ کر آتے ہیں، وہی پرانے کاروبار، وہی پرانی شرارتیں، پلٹتے ہیں وہی پرانے دھندے۔ اب اس سے بغیر میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ عزیز دوستو، کیوں؟ پچھلے زمانے میں لوگ جاتے تھے، ایک گز پر جاتے تھے، پورا خاندان جمع ہو جاتا تھا، روم بات ہوتی تھی، وہ بھی بہت روتے تھے، دعوتیں ہوتی تھی، پلٹ کر آتے تھے، داڑھی بھی چھوڑ دیتے تھے، نماز بھی پکڑ لیتے تھے مسجد سے۔ عزیز دوستو، آج حال کیا ہے؟ احرام میں ہے، بندہ نہیں بدل رہا تو بدلنا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ فضل فرما دے تو حبیب اعظمی پر اللہ نے فضل فرمانے کا ارادہ فرمایا، بچوں کی زبان پر اللہ نے جاری فرمایا، اے بچوں ہٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی خاک تم پر پڑے اور تم بھی جہنمی بن جاؤ۔ حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے گھر جانے کے سیدھے مسجد گئے، سجدے میں سر رکھا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اے اللہ میں اتنا بدنام ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ کو سود خور کہنے لگ گئے۔ اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، جتنوں سے میں نے جو کچھ کمایا ہے ساروں کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اے اللہ، آگے زندگی میں کبھی سود کے ایک دینار کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے پروردگار، مجھے معاف فرما دے، میری امیج بدل دے، اے پروردگار میرے حال پر کرم فرما دے۔ حضرت حبیب اعظمی کہتے ہیں کوئی نماز بھی میں نہیں پڑھا، میں سیدھے گیا، وضو کیا، سجدے میں گر گیا، آنسو بہائے، بہت دیر تک روتا رہا، پلٹ کر مسجد سے نکلا۔ فرماتے ہیں پھر انہی بچوں کے درمیان سے میرا گزر ہونے لگا۔ اللہ کیسا ہے؟ حضرت حبیب اعظمی فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا وہ بچے کہہ رہے تھے بچوں ہٹو، کہیں سود خور کے قدموں کی خاک تم پر نہ پڑ جائے اور تم جہنمی نہ بن جاؤ۔ اب میں لوٹنے لگا، سارے بچے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اے بچوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدموں کی خاک حبیب اعظمی پر پڑے اور اللہ تمہیں گناہ گاروں میں شامل کر دے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا، یہ تو ایک اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ حضرت حبیب اعظمی فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مولا ایک سجدے پر اتنا کرم بھی ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، اللہ ہے ایسا، ایک سجدے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ پکارنے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ آنسو لانے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، بہت کریم آخری مثال دیتا ہوں، بات ختم۔ حضرت باجید بستانی فرماتے ہیں میرے پڑوسی کا انتقال ہوا، ہمارے یہاں بھی پڑوسیوں کے انتقال ہوتے ہیں، گئے نہیں، آج کون جان رہا ہے پڑوسیوں کو؟ سگے پڑوسی، بازو کے پڑوسی کا نام پوچھیں پسینہ آ جاتا ہے، نام پتہ نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، وہ پرانا دور گیا کہ پوری بستی والے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ بہرحال باجید بستانی کے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ باجید بستانی کو یاد آیا میرا پڑوسی ہے، خیریت دریافت کر لینی چاہیے۔ ہم ہوتے تو جا کر فاتحہ پڑھا تھے، وہ باجید بستانی تھے، تشریف لے گئے، مراقبہ فرمایا تو قبر میں جو بندہ تھا اس سے ڈائریکٹ بات چیت شروع ہو گئی۔
حضرت باعث بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا، اے بندے اللہ کے، یہ بتلا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس بندے نے کہا، اے باعث بستانی، بات یہ ہے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ حضرت باعث بستانی نے پوچھا، کس بات پر تیری مغفرت ہو گئی؟ تو اس بندے نے کہا، میری مغفرت نمک کی وجہ سے ہو گئی۔ تو باعث بستانی نے فرمایا، نمک کی وجہ سے بھی کسی کی مغفرت ہوتی ہے؟ یہ تو کیا بول رہا ہے، بات تھوڑی سی کھول کر بیان کر دے۔ تو اس نے کہا، اے باعزید، بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے گھر پر ناشتہ کیا تھا، مزدور تھا، دن بھر میں نے دھوپ میں کام کیا، پلٹ کر میں شام گھر کو لوٹا، دوپہر کا میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا، شام میں جب گھر کو لوٹا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا نکالو، میری بیوی اتنی شریف تھی کہ اس نے کھانا تو بنایا تھا، کھانا چکا نہیں تھا۔ میرے اکرام کی خاطر وہ بیٹھی رہی، جب شوہر آئے گا شوہر کو کھلا کر میں کھانا کھاؤں گی۔ پرانے زمانے کی بیویاں، عزیزان گرامی خاطر اس زمانے میں کہاں کس کا انتظار ہو رہا ہے، بہرحال اس زمانے کی بیویاں اس زمانے کی بیویاں بڑا فرق۔ تو اس زمانے کی بیوی تھی، اس نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرا شوہر نہ آ جائے۔ دسترخوان پر انتظار کرتے بیٹھی ہے، شوہر آیا، کھانا ڈالا، سالن ڈالا اور پہلا نوالا اس نے اٹھایا، نمک ڈالنا بیوی بھول گئی۔ اب شوہر کو اتنا غصہ آیا، وہ کہتا مجھے اتنا غصہ آیا، میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ کٹورا اٹھا کر پھینک دوں، مگر میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کی طرف دیکھا، وہ بیچاری میرا انتظار کرنے والی ایک آدھ مرتبہ نمک بھول جائے تو مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاموشی سے میں نے کھانا کھاتے کہا، اس میں تھوڑی سی نمک ملا دو۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ تم چکھ لو۔ اس نے چکھا، واقعی نمک نہیں تھا، دوڑتی ہوئی گئی، نمک لائی، کھانے میں اس نے نمک ملایا اور قصہ ہو گیا۔ جب میرا انتقال ہوا، قبر میں مجھے اتارا گیا، میرے پروردگار نے پوچھا، اے میرے بندے، فلاں دن تو نے اپنے گھر واپسی کی تھی اور تو بھوکا تھا، تو نے اپنی بیوی کے نمک نہیں ڈالنے پر تو نے اسے معاف کر دیا؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس بندی کو تو نے کیوں معاف کیا؟ میں نے کہا اے اللہ، بندی سے غلطی نہیں ہوگی تو غلطی کس سے ہوگی؟ اے اللہ تیری بندی تھی، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تو تیری بندی ہے، اس واسطے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بندہ ہو کر بندی کو معاف کر سکتا ہے تو میں مولا ہو کر بندے کو معاف نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی قدر، فرمایا اس ایک عمل کے سبب میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، رمضان ہے کیا؟ رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، اس سے دل لگانے کا مہینہ ہے، اس کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہمیں بھاگنا نہیں ہے، ہمیں لوٹنا ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں بھاگنا نہیں ہے، اس کی بارگاہ کو مضبوط پکڑ لینا ہے۔ عزیز دوستو، غفلتیں بہت ہو گئی۔ رمضان میں قیام، رمضان میں سیام، من صام رمضان ومن قام رمضان، حضور نے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس نے رمضان میں راتوں میں قیام کیا، صام رمضان قام رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کی راتوں میں قیام کرو، حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، رمضان آنے سے پہلے گناہوں کے بوجھ کے تلے بندہ دبا ہوا ہوتا ہے، مگر جب رمضان جاتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رمضان تنہا نہیں رہ جاتا، اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر چلا جایا کرتا ہے۔ شرط بس دو ہے، شرطیں، صام رمضان قام رمضان، حضور فرماتے بس دو کام ہے، 100 کام نہیں ہے۔ دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، بس دو کام۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ قیام بھی کس کا صدقہ ہے؟ یہ قیام حضرت فاروق اعظم کا صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، عمر فاروق کا صدقہ ہے۔ کچھ بد باطن، سیاہ باطن لوگ حضرت فاروق اعظم کے خلاف بولتے ہیں، ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو اذان ہم سن رہے ہیں یہ بھی فاروق اعظم کا صدقہ ہے، جو تراویح ہم ادا کر رہے ہیں یہ بھی فاروق اعظم کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فاروق اعظم نہ ہوتے تو یہ اذان نہیں ہوتی، اس کی تفصیل پھر کبھی۔ اور عزیزان گرامی قدر، تراویح کا سلسلہ کیا ہے؟ حضور نے 3 دن تراویح ادا فرمائی، اس کے بعد حضور تشریف نہیں لائے تراویح کے لیے۔ اور صحابہ کا بھی ادب دیکھیں، حضور کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، حضور ہم بیٹھے آئیے۔ صحابہ کرام نے کہا وہ آقا ہیں، وہ مولا ہیں، وہ آئے تو ان کا کرم، نہیں وہ نہیں آئے تو ان کی مرضی، ہم غلام ہیں، غلام کا کام دستک دینا نہیں ہوتا، دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتنے باادب لوگ ہوں گے، وہ کتنے باادب بستیاں ہوں گی جن کو صحابہ کہتے ہیں 3 مسجد بھری ہے
کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، حضور تشریف نہیں لائے، پورا رمضان گزر گیا، حضرت آقا کائنات کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، تراویح پڑھتے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، حضرت ابوبکر صدیق کا دور مبارک ختم ہو گیا، 3 رمضان آئے ختم۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بندوں کو جو لوگ ادھر ادھر نماز کیا کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں اکٹھا تنہا تنہا کرنے لگے؟ سرکار کے دور میں اسی طرح پڑھتے تھے، ابوبکر صدیق کے دور میں اسی طرح پڑھتے تھے۔ ارشاد فرمایا سرکار نے اس واسطے جماعت مسلسل نہیں کی، اگر حضور روز پڑھتے تو حضور کی امت پر فرض ہو جاتی، اس واسطے حضور اپنی امت کو بچانے کی خاطر حضور نے روز تراویح نہیں ادا کی۔ اب ایک بات سنو، کل سے ابی بن کعب تراویح پڑھانے والے ہیں، پوری مسجد کے سارے مدینے کے لوگوں کو اعلان کر دینا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر نہیں جائیں، مسجد نبوی میں ابی بن کعب کے پیچھے تراویح ادا کر لیں۔ عزیزان گرامی قدر، 20 رکعت تراویح کا آغاز ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک سے، آج تک جاری ہے۔ صدقہ کس کا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، تو حضور فرماتے ہیں من صام رمضان من قام رمضان، 2 کام رمضان کے بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ تو 100 کام ہیں، 2 کام آپ کم سے کم پکڑ لیں، وہ تراویح پڑھیں۔ تراویح کا قصہ کیا ہے؟ 6 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، قصہ ختم گول۔ یہ پوری دنیا میں یہ تراویح کہیں نہیں ہوتی، حیدرآباد میں ہوتی ہے، سوا پارے سے ہٹ کر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی تراویح۔ اگر آپ جائیں امریکہ، آسٹریلیا، وہاں تو لوگ پاؤ پارا آدھا پارا قصہ ختم۔ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن ختم کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر روز بندہ تراویح ادا کرے، لمبی تراویح کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے شارٹ تراویح پڑھ کے لوگوں کی تراویح کم سے کم ہو جانی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس قصہ کیا ہے؟ تراویح بڑی تراویح ہوتی ہے 5 دن 6 دن، اس کے بعد پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ من صام رمضان کے ساتھ من قام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ روزے بھی پورا مہینہ ہو، تراویح بھی پورا مہینہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، نہ روزوں میں ڈنڈی ہو نہ تراویح میں، جب دونوں کام بندہ پورا، آپ 100 کام نہیں کریں، 2 کام کر لیں بس، صام رمضان قام رمضان، بس 2 کام پکڑ لیں آپ۔ تیسرا کوئی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اٹس اوکے، نو پرابلم، میں عمرے کو نہیں جاؤں گا رمضان میں، مت جائیے، کوئی زبردست، میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا، مت بیٹھیے رمضان میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں، مرضی آپ کی، سنت موقعہ بستی میں 2-4 لوگ بیٹھے، قصہ ختم، آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی کام کریں یا نہ کریں، تہیہ کریں کہ یہ 2 کام میں رمضان میں ضرور کروں گا۔ راتوں کا قیام، اور عزیز دوستو یہ اللہ کا فضل ہے حیدرآباد پر کہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے زیادہ حافظ پائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے یو پی سے حافظ آتے تھے، بہار سے، اب کہاں بہار کہاں یو پی۔ عزیز دوستو حیدرآباد میں اتنے حافظ نکل رہے ہیں کہ کہیں سے کسی حافظ کی ہمیں ضرورت نہیں، خوبصورت آوازیں حیدرآباد میں پائی جاتی ہیں۔ اچھی مسجد تلاش کریں، بہترین پڑھنے والے قاری کو تلاش کریں اور پھر مسجد پکڑ لیں، اور پابندی کے ساتھ روزانہ مسلسل تراویح ادا کریں۔ تراویح میں گڑبڑیاں نہیں کریں، امام صاحب رکوع میں جا کے بھاگتے آئے، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں، جب بھی تراویح پڑھاتا ہوں پہلے رکعت کی جب میں رکوع میں جانے والا ہوتا ہوں، دھن 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 بھاگنے کی آواز۔ عزیز اس کو پہلی مرتبہ جب میں نے تراویح پڑھی میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ کون لوگ بھاگتے ہیں، کہنے لگے جب آپ پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، پورے بیکارہ وہ پہلے فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر پیچھے بیٹھے سیل فون پر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں فون جیب میں ڈالا اور بھاگتے ہوئے آ کے جوائن کر لیتے ہیں۔ عزیز دوستو تراویح شوق سے ادا کرنی چاہیے اور مسلسل ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت جاوید پاشا صاحب کا میں انتہائی ممنون ہوں، 10:30 بجے مجھے یوسف گڑے پر رہنا تھا، پولیس والے دم کر رہے ہیں، روڈ کا جلسہ ہے، وہ لوگ بڑے پریشان ہیں جلسے والے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جی تو چاہتا تھا آپ سے بہت دیر تک میں باتیں کروں مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں، تو بہت ممنون حضرت جاوید پاشا صاحب مقدس اللہ العالی کا کہ انہوں نے یاد فرمایا۔ حضرت مجاہد بخشبندی صاحب یہ مسلسل آپ حضرات کو وقت دیتے ہیں، درس حدیث درس بخاری اس مسجد میں ہوتا ہے، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت مجاہد بخشبندی صاحب ہمارے بہت سینئر، تو ان کے سامنے بہت جونیئر، وہ بہت سینئر لوگوں میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ تشریف فرما ہے حضرت ہمارے قاسم پاشا خمیسی، آپ ان کو معمولی ہستی نہیں سمجھیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا روزہ مبارک پنجاب میں، ہریانہ میں بہت بڑا روزہ ہے، حضرت خمیس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا آستانہ، اور پاکستان کی بڑی بارگاہوں میں سے بہت بڑی بارگاہ کہاں پر ہے؟ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، گولڈا شریف کے نام سے موجود ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وہ خاندان کے بزرگ ہیں، تو یہ بڑا مبارک خاندان آپ کا
غوث پاک کی اولاد کا مطلب زبردستی کے بن جانے والی اولاد. حیدرآباد میں آج کل ہر بندے کو سید بننے کا شوق اور ہر بندے کو غوث پاک کی اولاد بن جانے کا شوق. چونکہ عزت بہت ملتی ہے، پیار بہت ملتا ہے، تو لوگ آسانی سے غوث پاک کی اولاد بن جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ بننے والی اولاد نہیں ہے، بڑے پیر کی حقیقی اولاد ہے. ان کے شجرے انتہائی مضبوط ہیں. آپ لوگ بڑے خوش نصیب کہ ان علاقوں میں ان کا کام ہو رہا ہے. تو بہرحال حضرت سے جڑے رہیں، حضرت سے استفادہ کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار، رمضان میں ہزاروں بندے ہیں، لاکھوں بندے ہیں جن کی تو مغفرت فرمانے والا ہے. اے اللہ، جن کی تو مغفرت فرمانے والا ہے، مولا ان میں ہمارا نام شامل فرما لے، ہمارے ماں باپ کا نام شامل فرما لے. اے پروردگار، ہمارے مرحومین کا نام شامل فرما لے. اے پروردگار، ہمارے اگلوں کی مغفرت فرما، ہمارے پچھلوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، تو معاف فرما کر خوش ہوتا ہے، مولا ہم تمام کو معاف فرما دے. اے اللہ، تو انعام فرما کر خوش ہوتا ہے، مولا ہم تمام پر انعام فرما دے. اے پروردگار، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، مولا ہم پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے. اے پروردگار، تو دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، اپنا محتاج بنا کر زندہ رکھ. اے اللہ، اپنے حبیب مکرم کا صدقہ ہم کو نصیب فرما، پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما، غوث پاک کا فیض نصیب فرما. اے پروردگار، در بدر ہونے سے ہم کو بچا لے. اے اللہ، غوث پاک کا در پکڑنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ، ہمیں زندگی بھر تیرے ولیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے محبوبوں کی بے ادبی سے ہم کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.